احترام دیں کہ والدین کا کتنا احترام. آج ہمارے معاشرے میں ہر مجلس میں اس بات کو بتانے کی باپ کا بڑا احترام ہے, ماں کا بڑا احترام ہے. یہ ماں ہی ہے جس نے آپ کو آج اس پر شہرہ تک پہنچایا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ سب کی تم مسجد سے علی ہو گئے ہو اور تمہارے دل میں علی کی محبت جو تمہارے, تو سب سے پہلے جا کر اپنی ماں کو سلام کیا جائے. اس نے یہ دس دیا, اس نے بتایا. دیکھیے ایک اور چیز آپ کی خدمت میں کروں, میں گنجائش میری پڑھنا بہت کچھ تھا آپ کے لیے, لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ موقع ملا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے اللہ بھائی نے بھی بلایا, انشاءاللہ پھر بھی بلائیں گے, پھر آئیں گے. دیکھیے ہم اور آپ کہتے ہیں علی ہمیں وہاں پر چھڑا کے لے جائیں گے روز محشر, یہ کہتے ہیں نا لوگوں میں کہ وہ ہم گناہگار ہیں, مولا کائنات وہاں پر ہماری شفاعت کرائیں گے. کہتے ہیں اچھا عنوان کیا ہے کہنے کا کہ اس کا ایک مذہب کوئی وہ ہلکا پھلکا مذہب نہیں ہے, سالڈ مذہب ہے, مضبوط مذہب ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ مضبوط کیا ہوگا کہ اس کی رگوں میں حسین کا خون ہے. اس سے زیادہ یہ مذہب اور کیسے مضبوط ہوگا کہ کائنات میں اس کی رگوں میں, اسلام کی رگوں میں حسین کا لہو ہے. لہذا اس سے اچھا مذہب کوئی نہیں. لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہم نے کہا کہ مولا ہمیں وہاں پر آ کر اپنے نجات دلا دیں گے, تو یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ بہت توجہ چاہ رہا ہے. یہ بات کہاں تک صحیح ہے؟ یہ بات 100% صحیح ہے. بہت توجہ, یہ بات 100% صحیح ہے کہ مولا کائنات ہمیں روز محشر ہماری شفاعت کرائیں گے. کیوں؟ کسی اور کی اتنی طاقت بھی نہیں. سب طاقتیں تو پروردگار میں علی کو دی ہیں, سب قوتیں تو پروردگار میں علی کو دی ہیں. توجہ کیجیے گا. تو اب علی ہمیں سنوائیں گے وہاں پر. کیوں؟ حدیث کیا ہے؟ حدیث رسول یہ ہے جو ہم قریب کراتے ہیں, حدیث رسول یہ ہے کہ انا اور علی اقویٰ هذه الامہ, میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. تو باپ کا کام ہے امت کو چھڑوانا. باپ کا کام ہے امت کو چھڑوانا. لیکن ابھی تو صرف نظام کی خدمت درد کرتا ہوں, اور یہی میرے تقریر کا مقصد ہے کہ اگر میں آپ کو سمجھا گیا کہ میں کیا بات کرنا چاہ رہا ہوں. باپ کا کام ہے ہمیں چھڑوانا, اور ہم نے یہ سوچ لیا تو ہمارے باپ نے چھڑوائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک شریف لڑکا اپنے علاقے میں بہت شریف ہے, نیک ہے, نمازی ہے, پرہیزگار ہے, مولا کی مسجد میں آتا ہے, قلم اٹھاتا ہے, لیکن کسی بینکنگ میں پولیس والوں نے پکڑ لیا. تو یہ بات کو پتا ہے نا کہ جب پولیس والے پکڑ لیں تو پھر اس سے اللہ یہ سنا ہے پولیس والوں نے پکڑ لیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ شریف لڑکا ہے, نیک لڑکا ہے, اس کو بانپ چھڑوانے جائے گا یا نہیں جائے گا؟ بانپ اس کو چھڑوانے جائے گا. نیک لڑکا ہے, شریف لڑکا ہے, جائے گا کیسے؟ اگر بتائیے بانپ پولیس والے کے پاس, ایس پی صاحب کے پاس, ڈی ایس پی صاحب کے پاس کیسے جائے گا؟ ایسے جائے گا, بانپ کا سر اٹھا ہوا ہوگا. بانپ کا سر اٹھا ہوا ہوگا اور کہے گا کہ میرے بچے نے غلطی سے آپ نے پکڑ لیا, یہ ایسا نہیں ہے, یہ نمازی ہے, یہ پرہیزگار ہے, یہ حیثیت کر نہیں کر سکتا. تو بانپ گیا چھڑوا کے لے آیا. اب ایک دوسرا کسی کے دوسرا بیٹا بہت ہی بدماش ہے, بہت ہی علاقے میں بری حرکتیں کرتا ہے, اور توجہ کیجیے گا کہ اسلام نے ایک چیز کو حکم بتایا, اگر کوئی معاشرے میں اپنے علاقے والوں کو تنگ کرتا ہے, اپنے علاقے والے مومنین کو ستاتا ہے, تو مولا کہتے ہیں کہ ایسے شخص کو جو اپنے علاقے میں کسی مومن کو ستاتا ہے یا مومن کے لیے مصیبت کا باعث بنتا ہے, اور حسین فرماتے ہیں ایسے شخص کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو. تو یہ بھی بچہ ہے, تنگ کرتا ہے لوگوں کو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر اسے پولیس پکڑ لے تو باپ جائے گا یا نہیں جائے گا؟ باپ جائے گا. باپ ہے وہ, چاہے بیٹا اچھا ہو تب بھی باپ جائے گا, بیٹا برا ہو تب بھی باپ جائے گا چھڑانے. لیکن کیفیت میں فرق ہے. جب نیک تھا,
بیٹا دیکھتا تو باپ سر اٹھا کر گیا، اور اگر بیٹا برا ہے اب بھی باپ جائے گا، پولیس والوں کے پاس جائے گا، لیکن باپ کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ تو ایسے مومن سے کیا فائدہ کہ علی چھڑانے تو آئے لیکن علی کا سر جھکا ہوا ہو۔ محمد یہ محبت نہیں چاہیے، یہ محبت اس لیے علی نہیں دیا گیا کہ ہمارے لیے سینہ بنو۔ یعنی پہلے اگر کسی شیعہ کو پکڑا جاتا تھا، پہلی حکومتیں اگر شیعہ کو پکڑنا چاہتی تھی تو حکم دیتی تھی جاؤ شیعہ کو پکڑ کر لاؤ، تو پولیس والے پوچھتے تھے بھائی کہاں ہوگا یہ شیعہ؟ کا مسجد میں ہوگا، مسجد میں ہوگا۔ یہ تھا شیعہ کا وقار، یہ تھا علی کے چاہنے والوں کا وقار۔ کیوں آپ کو کس لیے کہا جا رہا؟ یہ کس لیے کہا جا رہا ہے؟ انسان پیدا ہوا، جب میں نے ابھی کچھ 10 منٹ میں محسوس کیا، وہ یہ محسوس کیا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اب مجھے تکلیف کرنے کو تھوڑی سی آسانی کہ میں سمجھ گیا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ انسان پیدا ہوا صفر سے، صفر کو یہ چیز ہے کہ بات شروع ہوگا 1 2 3، یہ میں نے کہا اپنے ذہن سے نہیں کہا، ہم ہر چیز میں قرآن کا ساتھ ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، پروردگار کہہ رہا ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا، یعنی صفر پر پیدا کیا، مالک صفر پر پیدا کیا، اور پھر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اثر تقوی کو پیدا کیا، پہلا صفر پہ کیا، یعنی ابھی کوئی اس کا درجہ نہیں، 1 2 3 4 یہ درجے ابھی نہیں ملے تھے، پہلا ہوا صفر پہ ہوا، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اثر تقوی پر پیدا کیا، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ضعیف پیدا کیا۔ اسے کیسے جوڑے گے؟ کیسے اسے جوڑا جائے گا؟ اور دوسری چیز، تیسری چیز، یہ 2 آیات کے تحت اب تیسری چیز سنیے، یا علی انتا وصیتوں کا اور فائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ سماج کریں گے۔ آگے مجھے بتائیے، ایک صفر کا پیدا ہونے والا انسان، ایک صفر پہ پیدا ہونے والا انسان، 0 پہ 0 پوائنٹ پہ کھڑا ہوا انسان پرواز کیسے کرے گا؟ پرواز کیسے کرے گا؟ حدیث بھی صحیح ہے، آیت بھی صحیح، اور یہ صفر پہ پیدا کیوں کیا؟ جب تمہیں ہم نے پیدا کیا صفر پہ، لیکن تمہارے وجود میں جتنی علی کی ولایت بڑھتی جائے گی، جتنا تمہارے وجود میں، تمہارے افعال میں، تمہارے کردار میں، تمہارے اعمال میں، تمہاری طہارت میں، تمہاری نماز میں، تمہاری زکات میں، تمہارے خمس میں، تمہارے جہاد میں، تمہارے تولا میں، تمہارے تبرع میں جتنا علی ملتا جائے گا اتنے تمہارے درجے بڑھتے جائیں گے۔ جتنا تمہارے وجود میں علی اپنا اثر دکھائے گا، وہ تمہارا وجود صفر سے شروع ہو جائے گا۔ گاڑی لینے جاتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ 0 میٹر چاہیے، تو اب آپ اور ہماری گاڑی کا پروردگار ہے 0 میٹر، جتنا چلے گی اتنے اس کے پانی بڑھیں گے۔ اب ایسے ہی انسان بڑھنا ہے، درجات بڑھنے، توجہ کیجیے، درجات بڑھنے، درجات کیوں بڑھائیں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم درجات کیوں بڑھائیں؟ سوال کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے کہا ہے علی کی محبت میں جنت مل گئی۔ توجہ کیجیے گا، علی کی محبت ہم نے اختیار کی تو جنت مل گئی۔ بالکل علی اور یہ عقائد کی بحث میں بہت سخت الفاظ میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ انسان پیدا ہوا تو انسان نے سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، اس کے بعد رسول پر اس کے ایمان لانا ہے، اس سے پہلے عادل ہے، اللہ عادل ہے، اصول دین اللہ عادل ہے، اس پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد نبی پر ایمان لانا ہے، نبی کے بعد سلسلہ رکھا نہیں، امام پر ایمان لانا ہے، امام کے بعد قیامت پر ایمان لانا ہے۔ اگر قیامت پر ایمان نہ لائے تو بتائیے عادل پروردگار کہاں دیکھے گا؟
اگر یہ قیامت پر ایمان نہیں لاتا تو اصل پروردگار کو کہاں دیکھے گا؟ اور اگر بیچ میں سے امامت کو ہٹا دیجیے پھر قیامت کا کیا کہا؟ توجہ کیجیے، یہ اصول دین ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح پروردگار عالم چین سسٹم، دیکھیے عیسائی کیوں عیسائی اللہ کو مانتا ہے وہی، عیسیٰ پیغمبر کو مانتا ہے وہی، کیوں عیسائی رہ گیا؟ کیوں نہیں رہ گیا؟ کیوں ہم اس کو اس کے ساتھ نہیں کھا سکتے؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ جو بھی نبیوں کو مانتا، اللہ کہتا جہاں تک میں کہتا ہوں وہاں تک ماننا، جہاں تک میں کہتا ہوں وہاں تک ماننا، بیچ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد ہم نبیوں کو مانو تو نبیوں کو مانو۔ عیسائی کو کہا تھا، عیسائی کی انجیل میں لکھا تھا کہ ایک شخص آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، اس کو ماننا۔ عیسائی وہیں پر رک گئے تو نجس رہ گئے، وہیں پر رکے تو نجس رہ گئے، کیوں؟ پروردگار نے کہا وہ آئے گا اس کو ماننا ہے۔ تو اب سلسلہ جہاں تک جائے وہاں تک انسان کو جانا ہے، تب ایمان اس کا مکمل ہے، ورنہ نہیں ہے۔ رسول آئے، رسول کے بعد اب رکا نہیں سلسلہ، رسول کے بعد سلسلہ رکا نہیں، اب امام کو ماننا، امام تک بات آئے گی۔ اچھا یہ وہ رسول دی، میری بات یہ تھی، میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم جنتی ہو گئے رسول دین پر ایمان لا کر۔ علماء نے ہمیں بتا دیا کہ بھائی آپ نے پورے سلسلے کو مانا، جب آپ نے پورے سلسلے کو مان لیا اب آپ جنتی ہیں، تو اب میں نماز کی موڑ سے جنتی ہوں۔ سوال ہے بھائی میں آپ کو کہوں کہ آپ جنتی ہیں تو آپ یہ کہیں آپ نماز کی کیا کرو؟ جنت ہی کے لیے تو میں نماز پڑھ رہا تھا، جنت ہی کے لیے تو میں روزہ رکھ رہا تھا، جنت ہی کے لیے تو میں خون سے رہا تھا، جنت ہی کے لیے تو میں جہاد کر رہا تھا۔ جب جنت مل گئی تو اب میں نماز کیوں پڑھوں؟ اب میں روزہ کیوں رکھوں؟ اب میں جہاد کیوں کروں؟ اب میں عمل صالح کیوں کروں؟ سوال ہے کیوں کروں؟ اس کا جواب جنت میری اصول دین پر، ٹھیک ہے؟ اصول دین پر میری جنت۔ آپ نے جس طرح پروردگار کہتا رہا اللہ کو مانو آپ نے مانا، رسول کو مانو مانا، عادت کو مانو مانا، قیامت کو مانو مانا، امامت کو مانو مانا، آپ نے آپ کو جنت، آپ کا جنت، آپ جنت کے مستحق ہو گئے کیونکہ مان لیا آپ نے ان کو۔ آپ جنت میں جائیں اور جنت میں جا کر کھڑے ہو جائیں گے، نیچے والی چابی مل گئی، جنت میں جا کر کھڑے ہو جائیں تو پتا چلا کہ وہ بھائی کام کرو جنت میں تجھے پتا کیسا ہے؟ جنت میں جمعہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ حضرت اسماعیل کے لیے جو جمعہ آیا تھا وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا۔ حضرت صالح کی جو اونٹنی تھی وہ کہاں جائے گی؟ وہ جنت میں ہوگی۔ اصحاب کہف کا جو ہوتا تھا وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں ہوگا۔ یہ مومن جو تیار ہو گیا ہے علی کی ولایت میں، یہ کہاں کھڑا ہے؟ یہ بھی اسی میں کھڑا ہے، یہ بھی اسی میں کھڑا ہے۔ کیوں؟ علی کی ولایت سے اقرار تو کر لیا۔ اچھا اونٹنی سے پوچھے بھائی آپ کیوں آئی؟ کہ میں علی کی ولایت سے اقرار کر کے آپ کی جنت آپ کی ہے۔ اچھا کتے سے پوچھے کیوں؟ اس لیے کہ میں نے بھی علی کی ولایت سے اقرار کیا تو میں جنت پہنچ گیا ہوں۔ میں نے ان اصحاب کہف کی حفاظت کی تھی، توجہ کیجیے، اصحاب کہف کی حفاظت کی تھی۔ اصحاب کہف ہیں کتنے؟ 7 ہیں۔ تو جو 7 کی حفاظت کرے وہ جنت میں جائے، جو 14 کی حفاظت کرے تو جنت تو ہے، لیکن یہ کہاں کرے ہے؟ اسے کہ بھائی ہم کہاں کرے گا جنت میں؟ بھائی ہمیں جنت تو نہیں لگ رہی، کیوں نہیں لگ رہی؟ اس لیے کہ اونٹنی سے پوچھیں گے آپ کیسے آئیں تو کہیں گے ہماری علی کلام لے کر آئے۔ ہم سے پوچھیں گے آپ کیسے جنت میں آئے، ہم بھی کہیں ہماری کو پکار کے آئے، علی کلام لے کر آئے۔ تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق صرف یہ ہوا کہ اونٹنی کے لیے اصول دین تو تھے، اونٹنی کے لیے اصول دین اللہ کو پہچانتے ہیں، اونٹنی فروغ دین نہیں تھے، فروغ دین نہیں، فروغ دین ہمارے لیے رکھے گئے۔ ہمارے لیے کیوں رکھے گئے؟ ہمارے لیے جب ہمیں جنت دے دی تو ہمارے لیے فروغ دین کیوں رکھے گئے؟ اس لیے دوستوں رکھے گئے کہ جب آپ جنت میں کھڑے ہوئے پوچھیں گے تو میں تو علی کی خاطر آیا، میرا علی کہاں ہے؟
میں تو فاطمہ کی خاطر آیا، میری فاطمہ کہاں ہے؟ میں تو حسنین کی خاطر آیا، میرے حسنین کہاں ہے؟ تو کہا جائے گا وہ تو کروڑوں میل دور ہے، وہ تو کروڑوں میل دور ہے. کیوں؟ جنت کے درجات میں گر رہا. جنت کے درجات ہیں کتنے؟ 6,666 درجے. ایک ایک درجے میں ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے. تو جنت تو علی کے نام پر مل گئی. جنت علی کے نام پر مل گئی، لیکن علی نہیں ملا. جنت اصول دین سے مل گئی. علی کی تلاش کے لیے پورے دین پر عمل ضروری ہے. محمد بریانی سامنے رکھی، میں نے کہا اس میں نمک، یہ نمکین کیسے ہے؟ کہا اس میں نمک ڈالا ہوا. سموسے یہ وہی نمکین کیسے ہے؟ کہا اس میں نمک ڈالا ہوا. پوچھتے گئے کہتے نا علی کے پاس ہر طاقت ہے، ہر قوت ہے. تو ہم جب پوچھتے ہیں اس میں نمک کہاں سے آیا، تو کبھی اس میں نمک ڈالا ہوا. اس کی نمکین کیسے؟ کہا اس میں نمک ڈالا ہوا. پھر ہم نے سوال کر دیا نمک خود کیسے نمکین ہوا؟ سالن تو نمک سے نمکین ہوا، سموسے نمک سے نمکین ہوئے، جتنی نمکین نمک والے دیکھیے نمک سے نمکین ہوئے. سوال یہ ہے کہ نمک کہاں سے نمکین ہوا؟ ہم جواب دیتے رہے علی نے باب خیبر کو اٹھایا، قوت آئی. کہاں سے آئی؟ کہ اللہ کی دی ہوئی قوت ہے. علی نے جنگوں میں مسلمانوں کو بھی مارا. ہم نے کہا یہ قوت کہاں سے آئی؟ کہ یہ اللہ کی دی ہوئی قوت ہے. ہم نے کہا علی کے ہاتھ پر آتے ہی پتھر کلمہ پڑنے لگے، یہ قوت کہاں سے آئی؟ کہ اللہ نے دی ہے. ہم نے کہا کہ علی نے سورج کو پلٹایا، یہ قوت کہاں سے آئی؟ کہ اللہ نے دی ہے. تو علی کے بعد جتنی قوتیں آئی، جتنی قوتیں آئی وہ علی کو عطا کی تھی اللہ نے. ہم نے سوال کیا اللہ کے پاس کہاں سے آئی؟ تو اس کا وہ جواب ہے ہر قوت اللہ کی ذات کی ہے، علی کو اس نے عطا کی ہے. ہمیں تم سے محبت نہیں چاہیے، محبت کا کوئی حاجت نہیں چاہیے. رسول کہہ رہے ہیں، ابھی تو رسول کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے. لیکن آج آپ مجلس سن رہے آپ کو اس کا ثواب پتا ہے، قرآن پڑھتے ہیں اس کا ثواب پتا ہے، نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب پتا ہے، باہر کوئی گناہ کرتے ہیں اس کا عذاب پتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات آپ تک پہنچی نا. اگر میرا نبی یہ نہیں بتا کے جاتا تو آج ہم مسلمان ہوتے، آج یہ نمازیں ہوتی، آج یہ روزے ہوتے، آج برائی ہوتی. یزید یہ چاہ رہا، یزید یہ چاہ رہا تھا کہ جو دین رسول چھوڑ کر گئے ہیں وہ میرے حوالے کر دیا جائے. ورنہ سب نے یزید کی بحث کی تھی، امام حسین سے کیوں لے جائے؟ امام حسین سے بیٹھ لینے کی کیا وجہ ہے؟ جب سارے بھائی ایک مجھے ادھر محلے میں 500 افراد ووٹ اگر دے دیں ایک نہ دے تو مجھے کیا ہو سکے؟ میں تو جیت گیا، ٹھیک ہے. لیکن یزید کا کام بتا رہا ہے کہ یزید کچھ اور چاہ رہا. اگر صرف پبلک چاہیے ہوتی تو یزید کے پاس پبلک تھی. یزید کو پبلک نہیں چاہیے تھی. یزید چاہ رہا تھا ان کی نماز نہ رہے، ان کا روزہ نہ رہے، ان کا دین نہ رہے. کیوں؟ اگر حسین میری بیعت کر لیتے ہیں تو میں ہر چیز یہ کروں گا. جب حسین جیسا تقی بادشاہ میرے ساتھ ہے تو پھر میری نماز صحیح ہے. اب وہ میری نماز رقص کی صورت میں ہو، شراب کی صورت میں ہو، عیاشی کی صورت میں ہو، میری نماز ہوگی. اور دنیا
مصروفیت دیکھے ہی کہ حسین نے کہا اس لیے حسین نے کہا سر کٹ سکتا، لیکن یزید کی بیعت نہیں ہو سکتی. کیوں؟ میرے نانا نے دین کو بڑی مشکل سے پہنچایا. اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں یقین کیجیے اگر کوئی چیز خوبصورت ہے تو یقین تقاضا ہے انسان اس کو پسند کرتا. ہمارا رابطہ کروا نہیں کیا میرے بیت کے بارے میں، وہ ہے ہی اتنے اچھے، وہ ہے ہی اتنے اچھے. کسی نے ہم سے سوال کیا مولا آپ خدا ہے؟ سوال سے کیا کسی خلیفہ سے یہ سوال ہوا کیا؟ کسی صحابی سے کبھی یہ سوال ہوا؟ اور جو یہ یوسف جیسا پیغمبر گزرا، یوسف جیسا پیغمبر گزرا، کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، کیا مقام ہے یوسف کا کہ زلیخا دیوانی ہے یوسف کی. لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب یوسف نے زلیخا کے سامنے پوری کہانی رکھی کہ تو کیوں میری دیوانی ہے، کہا مجھے تجھ سے عشق حقیقی ہو گیا، تو کہا تجھے مجھ سے عشق حقیقی ہو گیا، اور اگر تو محمد عربی کو دیکھے اگر تو اسے دیکھ لے گی تو زلیخا کی عشق دیکھیے، زلیخا کا عشق بس دل دیکھیے. کہنے لگی کہ آج کے بعد سے زلیخا تجھ سے نہیں محمد مصطفیٰ سے سمجھا. اب یہ قصہ تھا جیسے زلیخا نے کہا آج کے بعد زلیخا تجھ سے نہیں محمد عربی سے کرے گی، تو خدا نے کہا کہ جملہ مجھے زلیخا کا اتنا پسند آیا میں چاہتا ہوں اسے دوبارہ جوان دے دوں. یوسف جیسے پیغمبر سے سوال نہیں ہوتا، ان ہستیوں سے سوال ہوگا آپ خدا ہے کرنے نہیں، ہم خدا نہیں. لیکن آپ خود امام منع کر رہے ہیں ہم خدا نہیں ہے، آپ کوئی بولے تو اسی رکھیے. امام خود منع کر رہے ہیں ہم خدا نہیں ہے، آپ کوئی بولتا ہے تو بھی اسی رکھتی ہے. کہا کہ آپ خدا ہے، کہا نہیں ہم خدا نہیں. تو پھر کیا خدا سے جدا ہے؟ کہنے خدا سے جدا نہیں ہے. اب کیسے انسان ان دونوں باتوں کو جواب کرے؟ لیکن امام نے اس شخص کو دیکھا جو حیات میں کھڑا ہے، صحن میں امام کے ساتھ کھڑا ہے، تو مولا یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہوں گی؟ یا کیسے خدا بھی نہیں ہے اور میں کہتا خدا سے جدا نہیں کرتا ہے، یہ بھی نہیں ہے، کیسے جمع ہوں گی؟ کہ روشنی کو دیکھ رہا ہے، روشنی بڑھ رہی سورج کہاں اور روشنی کو دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ کرن ہے، یہ سورج ہے، کیا یہ روشنی کی کرن سورج ہے؟ تو کہا نہیں والا، تو کیا سورج سے جدا ہے؟ کرن بتا رہی ہے کہ اوپر سورج موجود ہے، یہ کرن بتا رہی ہے کہ اوپر سورج موجود ہے، یعنی آپ یہاں دھوپ دیکھ رہے سورج کو نہیں دیکھ رہے، کرن بتا رہی ہے کہ اوپر سورج موجود ہے. تو ہمارا وجود دلیل ہے کہ اوپر خدا ہے. دنیا اگر خدا کو پہچاننا چاہتی ہے تو اسے ہمیں پہچاننا. ہمارا ہم تم سے محبت چاہتے ایسی بننا نہیں اجر ادھر محبت قابل کرو. اے رسول سے کہو کچھ نہیں چاہیے ہمیں تم سے، کوئی اگر نہیں چاہیے، پر تم میرے اقربا سے محبت کرتے رہے.
ان کا خیال کرتے رہنا، ان کی اداکاری کرتے رہنا، ان کا ماتم کرتے رہنا، ان کی بات مانتے رہنا، یہ صحیح۔ اب خیال کرتے رہنا، کیا خیال کرنا ہے ہمیں؟ اجر کیا دینا ہے؟ اجر رسالت کیا دینا ہے ہمیں؟ کیا اجر رسالت یہی ہے رسول کا کہ امام بارگاہ میں تو آ جائیں مجلس کے لیے لیکن مسجد میں نہ جائیں؟ اگر مسجد کس کی ہے وہ بھی حسین کی ہے۔ اجر رسالت کیا یہی ہے کہ ہم پوری رات نماز پڑھتے رہیں لیکن ایک اذان ہے کہ اکبر کی اس نے صبح سب جوانوں کو اٹھایا اس پہ نہ جائیں؟ رسول نے کہا بول لا تلوم علیہ السلام پڑھو۔ مجھے چاہیے محبت، تمہارا اجر، تم ہمارے اہل بیت سے محبت کرو۔ کیسے محبت کریں یا رسول اللہ؟ کیسی محبت ہے؟ آپ نے یہ تو کہہ دیا محبت کرو، میں محبت کرتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں علی کا نام لیتا ہوں بس، اس کے بعد نہ مجھے نماز کا پتا، نہ مجھے روزے کا پتا، نہ مجھے خمس کا پتا، نہ مجھے جہاد کا پتا، نہ میری گھر کی خواتین کو پردے کا پتا، نہ میرے بچوں کو تعلیم کا پتا۔ تیاری محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ علی سے محبت کرو۔ رسول نے کیسی محبت کرا؟ اس ایسی محبت تھوڑی ہم نے کہا تھا، تمہیں آیت کو سنائیں گے یا رسول اللہ پھر کیسی محبت کرتا تو آیت کو غور سے پڑھو۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، سارا مطلب اس کی ہے، فی کو دیکھیے گلاس میں ہے، توجہ سے میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ بات ذہن میں رہ جائے۔ کیوں چاہتا ہوں بات ذہن میں رہ جائے؟ اس لیے کہ یہ علی والی بات ہے، یہ ذہن میں رہنی چاہیے، بات ذہن میں رہ جائے۔ گلاس میں پانی ہے، ٹھیک ہے، گلاس میں پانی ہے، اس کو زیادہ الماء فی الکوزہ، گلاس میں پانی ہے، فی تو رکھتے جائیے۔ آپ کہیں پانی ہے ندی ہے، اس میں آپ کے پیر ڈوب رہے ہیں تو ہم کیا کہیں کہ آپ پانی میں ہے؟ نہیں، آپ کے پاؤں صرف پانی۔ آپ گھٹنوں تک اگر کسی نہر میں ہے تو ہم کیا کہیں گے آپ پانی میں ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے گھٹنوں تک پانی میں ہے۔ جب کہیں گے آپ کو آپ پانی میں ہے، ڈوب رہے ہیں، کہ جب پانی سر سے اوپر ہوگا۔ جب پانی سر سے اوپر، کیا مطلب؟ پانی آپ کے ہاتھوں پر بھی ہے، پانی آپ کے بدن پر بھی ہے، پانی آپ کے وجود پر بھی ہے، پانی سر سے بھی اوپر ہے، یعنی آپ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ مجھے محبت ڈوبی ہوئی چاہیے، یہ نہیں کہ صرف زبان علی کے نام سے تب نہیں کرنی، یہ تو آپ چکرے ہیں ولایت کا مزہ، یہ اجر نہیں ہے، یہ تو صرف ولایت کا مزہ چکر ہے علی علی کر کے۔ وہ کوئی اللہ سرکم علیہ ان المودۃ فی القربی، میرے اقربا کی مودت میں، محبت میں ڈوب جاؤ۔ کیسے ڈوبتے؟ مثال سمجھ آتی؟ آپ دیکھیے، میں رائٹر ہوں، کتاب لکھتا ہوں، میں کتاب پوری کہانی لکھتی گئی علی کا نام نہیں، تو کیا ہاتھ پھیلا لیجیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہاتھ تو محبت نہیں، ہاتھ تو محبت اگر ہوتی تو علی لکھتا، علی میرا ذہن پوری کہانی لکھ گیا، فضول کی باتیں لکھ لی، علی کا کبھی تذکرہ نہیں۔ اس کا مطلب میرا ذہن علی سے محبت نہیں کرتا، یعنی ڈوبا ہوا نہیں ہے۔ میں نے ساری ایسی باتیں سننے کے لیے تیار ہوں، فضول باتیں، لیکن علی کا تذکرہ سنا ہی میں نے کہا، اس کا مطلب کان محبت کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے چلنا شروع کیا، قدم پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ سینما گھر۔ کہاں جا رہے ہو؟ سینما گھر جا رہا ہوں۔ تو علی نے منع کیا تھا سینما گھر، تو اس کا مطلب میرے پاؤں لے جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ان کو محبت نہیں ہے علی سے۔
علی کون سی محبت چاہ رہا ہے؟ رسول کون سی؟ بالکل تمہارا وجود محبت میں ڈوب جائے، یعنی پاؤں اگر چلے تو ایسے مقام پر لے جائے جو علی کا تذکرہ ہو۔ ہاتھ اگر لکھے تو وہ چیز لکھے جو علی نے کہا ہے، ذہن اگر سوچے تو وہ سوچے جو علی نے کہا ہے۔ رسول مسجد میں خلاف فرمائے، رسول کہتے ہیں کہ ابھی مسجد میں ایک ایسا شخص آئے گا، ایسا شخص آئے گا جو کام کی بات پوچھے گا، ایسا شخص آئے گا جو کام کی بات پوچھے گا، کام کی بات، اور جو کام کی بات پوچھے گا اس پر جنت واجب ہے۔ ایک شخص آئے گا جو کام کی بات پوچھے گا، جو کام کی بات پوچھے گا اس پر جنت واجب ہے۔ ایک شخص والد ہوا، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ میں آیات قرآن میں پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں، کہیں سمجھ آتی ہے کہیں سمجھ نہیں آتی، جو سمجھ میں نہیں آتی وہ آپ سے پوچھنے کے لیے آ جاتا ہوں، تو کہا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ حبل الوکیل سے کیا مراد ہے؟ حبل الوکیل سے کیا مراد ہے؟ رسول نے کہا 2 لمحے ٹھہر جاؤ ابھی معلوم ہو جائے گا۔ اتنے میں علی دروازے سے داخل ہوئے کہ یہ حبل الوکیل ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا تھا ایسا آپ کے سامنے کا ایک شخص آئے گا وہ کام کی بات پوچھے گا، جو رسول کہہ رہے کام کی بات علی والی بات ہے، ٹھیک ہے، آئے گا کام کی بات پوچھے گا، جو کام کی بات پوچھے گا اس پر جنت واجب ہے۔ اب یہ شخص آیا اس نے کام کی بات پوچھی، یعنی علی کا ذکر پوچھا، جنت واجب ہو گئی، باہر نکلا تھوڑی دور گیا ہوگا کہ رسول کی مسجد سے کچھ لوگ اٹھے، یعنی جو رسول کو دیکھ رہا ہے وہ ساتھی رسول ہے، ساتھی رسول اٹھے اس کے پیچھے بھاگے، تب بھائی 1 منٹ ٹھہرنا، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، اس نے پیچھے رکا، کیا بات ہے؟ رسول نے آپ کے آنے سے پہلے کہا تھا کہ جو شخص آئے گا وہ کام کی بات پوچھے گا، آپ نے کام کی بات پوچھی یعنی علی کا پوچھا، آپ پر جنت واجب ہو گئی، تو ہاں بھائی تو مجھ پر واجب ہو گئی، توجہ کیجیے گا، جنت مجھ پر واجب ہو گئی، تو اصحاب رسول کہہ رہے ہیں کہ پھر ہمارے لیے تھوڑی سی دعا کر دیجیے، ہمارے لیے تھوڑی سی دعا کر دیجیے۔ بس اتنا کہنا تھا، ابھی تو مجھے سمجھ نہیں آئی یہ ابھی کا پوچھنے آیا تھا یا کوئی ولایت کا بتانے آیا تھا، ہمارے لیے تھوڑی سی دعا کر دیجیے گا۔ اس نے کہا شخص نے جس پر جنت واجب ہوئی تھی تو یہ بتا یہ مسجد سے آ رہا ہے، یہ مسجد میں جا رہا، تو اس نے کہا میں مسجد سے آ رہا ہوں، علی بیٹھے ہوئے تھے، یہ چلے گئے تھے، علی بیٹھے ہوئے تھے، تو کبھی تو عجیب انسان ہے جو قسیم و نارے اور جنت ہے رخ موڑتا ہے تو جنت میں جا رہے جو تصویر نارے پر جنت ہے تو اس سے رخ موڑ رہا ہے اور جو جنت میں جا رہا ہے اس سے دعائیں کروا رہا ہے۔ یہ دنیا امام کے ہاتھ میں ایسا تھا، ایک شخص نے بڑھ کر پوچھا مولا یہ کس کا آسات ہے؟ کہ رسول کا آسات ہے، جیسے رسول کا نام سنا تو میرے رسول اللہ میری جان قربان رسول پر، مولا ذرا آسات کیجیے میں اسے چون لوں، جیسے آگے بڑا امام نے آسات پیچھے کر دیا کہ رسول کے آسات سے محبت کرتا ہے جس میں رسول کا خون دوڑ رہا ہے، اس سے نفرت کر رہا تو محبت ایسی محبت مانی کہ دیکھو تمہارا وجود محبت میں ڈوبا، تم ہاتھ سے لکھ رہے ہو، یہ ہاتھ کوئی ایسی چیز نہ لکھے جو تمہارے علی کو پسند نہیں، تمہارے پاس جو ذہن ہے اس ذہن میں کبھی ایسی فکر نہ ڈالنا کہ جو علی کو پسند نہیں ہے، تمہارے قدم جب بھی بڑھے، میں نے یہ بات نقل کر دیا، جب بھی مومن انسان چلے گا تو سوچے گا کہ مولانا صاحب
کچھ کہہ کر گئے تھے، توجہ کیجیے گا، جب بھی تمہاری قدم بڑھے تو ایسی طرف نہیں بڑھنے چاہیے کہ جس سے علی آپ خوش رہے۔ یہ ہے محبت کہ جو ہم سے مانگی نہیں ہے، اور جو مطالب بہت سے، لیکن پھر انشاءاللہ کبھی موقع میرا تو آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ عرض کیے جائیں گے۔ حضور دین علی پر اعتقاد، فروع دین علی کے پاس پہنچنے کا راستہ، علی پر اعتقاد، اصول دین، فروع دین علی کے نزدیک بیٹھنا۔ دیکھیے اگر ہم اور آپ یہ کہیں کہ ہم علی کے ساتھ ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی یہ مختصر سی باتیں کر رہا ہوں تاکہ سب آپ کو تھوڑی تھوڑی پتہ چل جائے۔ آج کل یہ معاشرہ کہا جاتا ہے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں تو ہمارا نماز سے کیا کام، ہم علی کے ساتھ ہیں تو ہمارا نماز سے کیا کام، ہمارا روزے سے کیا کام، نماز پڑھ رہے کربلا والے سنی ہوئی باتیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو حق ہے یہ کہنے کا کہ ہم علی کے ساتھ ہیں، ہمیں نماز سے نہیں پڑھنی چاہیے، تو یہ علی کے ساتھ کہنے کا حق اگر ہے تو کسے ہونا چاہیے؟ ایک شخص ہے کہ جسے یہ حق حاصل ہو گیا میں علی کے ساتھ ہوں، کون؟ سلمان فارسی۔ سلمان فارسی وہ یہ کہہ سکتے میں علی کے ساتھ ہوں، ساتھ خاص کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، ساتھ بیٹھتے ہیں، ساتھ اٹھتے ہیں، وہ علی کے ساتھ ہے نا، وہ کہہ سکتا ہے میں علی کے ساتھ ہوں۔ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے، وہ بھی دور ہے، وہ کہہ سکتا ہے میں علی کے ساتھ ہوں، لیکن کمال یہ ہے علی کے ساتھ رہنے میں بھی سلمان کی نماز کبھی قضا نہیں۔ سلمان اور نزدیک آئیے اور گھر کی مثال، چلو سلمان آپ علی کے ساتھ ہیں لیکن گھر سے باہر، گھر کے اندر آئیے، گھر کے اندر آئیے، زندہ جیسی کنیز جو ہر لمحے اہل بیت کے گھر میں ہے وہ کہہ سکتی کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہمیں نماز کی کیا ضرورت، ہمیں زکات کی کیا ضرورت، ہمیں خمس کی کیا ضرورت، ہمیں جہاد کی کیا ضرورت، لیکن دنیا گواہ ہے، بلکہ قرآن آپ کا گواہ ہے، سورہ طہر میں جہاں علی کی روٹی نے پرواز کیا وہاں فضا کی ہوتی ہے۔ یہ ہے محبت، علیوں کی ہستیوں سے محبت کر کے اپنی عادت کرو، اور اگر ان سے دوری کی تو اپنی عادت کرو۔ ایک ایک گناہ پر روز محشر نہ جانے کتنا سال کھڑا ہوگا، ہزار ایک ایک عورت جو بے پردگی کرتی ہے تو اس کے جہنم میں الٹا رکھا دیا جائے گا، آگ میں جلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، کرتے رہیے۔ علی نے تو سارا پیغام دے دیا، حسین نے اپنے بچے کٹوا دیے لیکن پیغام کوئی باقی نہیں ہوتا، کوئی پیغام ایسا نہیں بولا۔ ایک ایک نبی کو کربلا کوئی ایسی معمولی شہری کے انسان اس سے گزر ہے۔ آدم نے کہا آدم کربلا بنانی ہے، آدم نے کہا میں تیار ہوں۔ آدم اپنی قربانی دینی ہوگی، کہا میں تیار ہوں۔ کہا اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہوگا، کہا میں تیار ہوں۔ کہا چھوٹا سا ایک بچہ 6 ماہ کا بھی لے جا کر قربان کرنا ہوگا، آدم نے کہا میں تیار ہوں۔ کہا کہ آدم تمہیں خود بھی قربان ہونا پڑے گا، کہا مالک میں تیار ہوں، لیکن جیسے ہی آدم سے کہا کہ دیکھو جب تمہارے گھر کے مرد مار دیے جائیں گے تمہاری عورتوں کو باندھ کے بے پردہ لے جایا جائے گا، آدم نے کہا میں تیار نہیں۔ لوگ تم تیار ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں تیار نہیں۔ ایک ایک نبی سے پوچھا، ایک ایک نبی سے پوچھا گیا تم تیار ہو؟ نہیں میں تیار نہیں، سوائے ایک شخص حسین لینے کی ذات تھی، تو مالک جس میں تیری رضا، اگر تو راضی ہو جائے حسین کے لیے سب سے اچھا۔ عربی کو عربی کا دل ہے، بیویوں کو بے بدلا اور چادر لے جایا گیا کوفہ و شام کے بازاروں میں۔ سب سے زیادہ قیامت خیر جو مسائل پڑے ہیں وہ علی کی بیٹی زینب پر پڑے۔ ایسے ایسے صورتحال 28 رجب کو چلی، 28 رجب کو، تو یہ صورتحال تھی کہ ایک طرف سے عباس بڑے علی کی بیٹی کو چڑھانے کے لیے، ایک طرف اکبر بڑے علی کی بیٹی کو چڑھانے کے لیے، ایک طرف سے قاسم آ گئے، کیا کر رہے ہیں علی کی بیٹی کو ان پر سواری کو چڑھایا جا رہا ہے، لیکن وہی علی کی بیٹی جب 11 محرم کو جب علی کی بیٹی کو سوار کیا جا رہا ہے، نہ عباس ہے، نہ عمر ہے، نہ قاسم ہے، نہ محمد ہے، کوئی نہیں، علی کی
ساتھ میں زینب کو سوال کرے، عظیم زینب کی کر کے عظیم ہو، لیکن دل بھی زینب کا عظیم دل ہے، دل میں عظیم دل ہے۔ ایک مرتبہ 11 محرم کو دونوں بہن بھائی حسین کے لاشے پر پہنچتے ہیں۔ یہ کون بہن ہے کہ حسین کو جا رہی ہے، اپنی آگوش میں حسین کو پروان چلا رہی ہے، حسین میرا بھیا، حسین میرے جان۔ یہ دیکھیے ایک دن میں یہ کیا ہو گیا، ایسا منظر ہو گیا کہ زینب جب بھائی کی لاش پر پہنچی تو بھیا کو پہچان نہ سکی، ارے یہ حسین میرا ہی بھائی ہے۔ کیوں عظیم ہو؟ اس لیے کہ راوی لکھتا ہے کہ حسین کے بدن میں اتنے تیر تھے کہ حسین کے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا، پہچان میں نہیں آ رہا تھا۔ لیکن علی کی بیٹی نے بیٹھ کر ایک جملہ کہا، بھیا اگر میرے سر پر چادر ہوتی تو میں تجھے کفن دیتی۔ ہاں علی کی بیٹی کوفہ کی مناظر طے کرتی ہوئی ایک مقام پر پہنچی، دیکھا سر حسین کو علی کی بیٹی کے سامنے لایا گیا۔ جب دیکھا بھائی کے سر کی طرف دیکھا تو بھائی کے سر سے آنسو، بھائی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں۔ زینب نے بھائی اچھا بھیا میرا امتحان کربلا میں تھا، کربلا میں تم کبھی عباس کا لاشا لاتے تھے، کبھی اکبر کا لاشا لاتے تھے، کبھی قاسم کا لاشا لاتے تھے، زینب امتحان دیتی تھی۔ بھیا آنکھیں کھولو، اب تمہارا امتحان ہے، بھیا آنکھیں کھولو، اب تمہارا امتحان ہے۔ ابھی لوگ شہزادی مناظر طے کرتے کرتے میں نے نہیں پڑھا کسی منظر پر، کسی جگہ پر کہ شہزادی کہیں بیٹھی ہو، اتنی کھٹی ہوئی علی کی بیٹی کہیں نہیں بیٹھی، کوفہ کی مناظر طے کرتے ہوئے نکلتی نہیں، بیٹھی کہیں نہیں۔ ایک منظر ہے، ایک جگہ ایسی تھی کہ علی کی بیٹی زینب بیٹھی چلی گئی۔ ارے وہ کون سا مقام تھا، وہ کون سی جگہ تھی جس نے زینب کو بٹھا دیا؟ ہاں وہ شام کا دربار تھا۔ ارے دروازے پر علی کی بیٹی نے چوکٹ کو پکڑا اور بیٹھتی چلی گئی، اور یہ کہتی نہیں یا علی بنا، یا علی بابا، شرابیوں کا دربار ہے۔ علی کی بیٹی ارے شرابیوں کے دربار میں جا رہی ہے، اور علی کی بیٹی سارے مراحل طے کرتے ہوئے اور مہین کو جب اپنے بھائی کے لاشے پر پہنچی، ارے راوی کہتا ہے اب زینب نے قبر پر اپنے آپ کو نہیں گرایا بلکہ قبر سے تھوڑا دور گئی اور پھر کوہنیوں کے بل چلتی ہوئی بھائی کی لاش پر پہنچی۔ بھیا زینب آ گئی ہے لیکن سب کچھ لٹوا کے رہی۔ بھیا ایک بات کہوں، تمہاری ایک امانت میرے پاس تھی، ارے سکینہ میرے پاس تھی، بھیا سکینہ زندہ شام میں رکھ گئی۔ ابھی لوگ زینب نے ایک سوال کیا، ایک مقام پر زینب صبر کرتی رہی۔ زینب کے بھی 2 بچے تھے، زینب کے بھی 2 لال تھے، ایک تھا اور ایک تھا محمد۔ زینب حسین پر روئی ہے اور محمد پر نہیں روئی، قاسم پر روئی ہے اور محمد پر نہیں روئی، اکبر پر روئی ہے اور محمد پر نہیں روئی۔ لیکن جب زینب مدینے میں آئی، عبداللہ کے گھر پہنچی، عبداللہ نہیں پہچانے، عبداللہ کیسے پہچانو گے؟ زینب سب کو لٹوا کے لا گئی۔ ابھی تو ماں ہے نا، ایک لمحے جب زینب شہزادی زینب اپنے بچوں کے کمرے میں پہنچی، ماں کا دل ہے تڑپنے لگا۔ ایک دفعہ اور کے بستر کو دیکھا، ایک دفعہ محمد کے بستر کو دیکھا، ارے ایک ہاتھ اور کے بستر کو رکھا، ایک ہاتھ محمد کے بستر پر رکھا اور ایک چیز علی کی بیٹی کی نکلی، میرے بچوں مجھے معاف کر دے گا، میں تم پر گریا نہ کروں۔ اللہ